اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیروفیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو اپنا پیارا گھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی باادب حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، ایک سوال ہے جس پر بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس کا جو جواب، جو وظیفہ، جو عمل آپ کو بتاؤں گا، آپ کے کڑاکے نکال کے رکھ دے گا۔ حالانکہ میری ایک عادت ہے، ایک معاملات ہیں کہ میں کسی چیز کا دعویٰ نہیں کرتا، اور میرے بزرگ بھی منع فرماتے ہیں کہ کسی چیز کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر عملیات کے اندر بڑھ کے نہیں مارنا چاہیے، کیونکہ وہ آدمی کو پھر بعد میں خراب کرتی ہیں۔ لیکن عمل اتنے شاندار ہیں، میں نے اس کے اندر جو سال میں نے گزارے ہیں، جو میرے بزرگوں نے گزارے ہیں، اس وجہ سے بعض اوقات دل کرتا ہے کہ وہ عمل آپ کو دیں اور کسی کا فائدہ ہو۔ اور انشاءاللہ تعالی جو آپ عمل کریں گے، جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا، 110% اس کا رزلٹ اسی لیے کہتا ہوں کہ ہماری اس پر محنتیں ہوئی ہیں، اور جو لوگ اس کے اندر کامیاب نہیں ہوتے ان کو مصیبت یہی ہوتی ہے، یا تو ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی، یا پھر توجہ سے نہیں کر رہے ہوتے، یا پھر اپنی کسی مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو وہ کامیابیاں نہیں دیتے، یا جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے اوپر انتقام کی آگ ان کے اوپر برس رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کو محروم رکھتے ہیں، لیکن اس کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت آپ کے تجربے میں سب سے پاورفل عمل اور آپ کا پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ معزز خواتین و حضرات، یہ ایک راز کی بات ہے کہ میرا پسندیدہ عمل کون سا ہے، یہ میں اپنے خاص شاگردوں کو کبھی کبھی موڈ میں بیٹھا ہوتا ہوں تو بتا دیتا ہوں، ورنہ میرے خیال میں مجھے نہیں بتانا چاہیے، یا کبھی دیکھیں گے انشاءاللہ موڈ بنا تو انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کو بتائیں گے۔ لیکن جو پاورفل عمل ہے وہ آپ کو ضرور دیتا ہوں، کیونکہ وہ ایک امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کرتا۔ علم اللہ رب العزت کسی کو بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور کوئی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اٹھانا بھی چاہیے، کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے جب آدمی اس کے اوپر اسٹڈی کرتا ہے، سرچ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت بہت سارا مقام دیتے ہیں۔ تو اس میں آپ پریشان نہ ہوا کریں کہ قاری صاحب آپ کا خاص وظیفہ کون سا ہے، تو بابا یہ ایک راز ہوتے ہیں، تو رازوں کو راز ہی رہنے دیا کریں، کیونکہ عملیات کی دنیا ہے، جب آدمی اس کے اندر بڑھ کے مرتا ہے تو بہت سارے لوازمات اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جو میرے نزدیک پاورفل عمل ہے، جس کا میں نے الحمدللہ اللہ رب العزت کے پاکیزہ مقدس گھر کے اندر، حرم شریف کعبۃ اللہ کے بالکل سامنے بیٹھ کے میں نے احرام کی شکل میں 7 دن میں اس کی زکوٰۃ بھی دی تھی، اور یقین جانے جو خیالات اللہ رب العزت نے مجھے وہاں پر دیے تھے، اللہ نے وہ میرا عمل ختم کرنے سے پہلے وہ چیزیں مجھے عطا کر دی تھی جو مجھے ضرورت تھی، اور جو میری اس کے اندر ڈیمانڈ تھی۔ کیونکہ جو بندہ بھی ایک عمل کرتا ہے نا، اس کا کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا گول ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے کہ میں نے وہاں تک پہنچنا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت کی پاکیزہ ذات کا بھی یہی حکم ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ اللہ رب العزت کی پہچان کرائے، اللہ رب العزت کی معرفت کرائے، اور اللہ رب العزت کے عشق کے اندر غرق ہو جائے، اور اللہ کی عبادت کرے۔ اس میں کوئی دوسری بڑی بات نہیں ہے۔ وظائف جب آپ کرتے ہیں تو اس کے اندر، ہاں اس کے اندر زیادہ دنیا کی لالچ نہیں ہونی چاہیے، عوام سے انتقام لینے کی آگ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اس کے اندر کامیاب نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے جو اس عمل کو کرنا ہے، اس کے ساتھ تھوڑی سی پابندی آپ نے کرنی، جیسے وہ فقیری میں کہتے ہیں نا کہ آپ کو 2 لفظ دوں گا، انشاءاللہ جہاں پر بیٹھیں گے وہاں پر آپ کا کام چلے گا۔ تو اسی طرح یہ 4 فکریں آپ کو دے رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی زندگی اور آخرت بن جائے گی اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے، توجہ سے کریں گے۔ انشاءاللہ فقیر کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ ہم جس حال میں ہوتے ہیں، جس پریشانی میں ہوتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ مسکراتے بھی ہیں، آپ کو ٹائم بھی دیتے ہیں۔ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہماری وجہ سے آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آتی ہے تو ہمیں اپنے غم، ہمیں اپنے دکھ بھول جانے چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ عمل آپ صبح کی نماز، صبح کی اذان اور صبح کی جماعت، مطلب صبح کی سنتیں اور فرضوں کے درمیان اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو 1 مہینہ میں آپ کو کہتا ہوں اگر آپ عمل کریں، اگر آپ کا کام نہ ہو، قیامت والے دن اس فقیر کا گریبان پکڑ لینا۔ اگر آپ اس ٹائم نہیں کر سکتے، پھر آپ عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ رزلٹ کی ذمہ داری اس فقیر کے نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بھی ضرور کامیابی ملیں گی۔ لیکن اس کی جو شرط ہے، فجر کی سنتیں اور فرضوں کے درمیان اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی
کوئی کام آپ کا ایسا نہیں ہے جو نہیں ہوگا، صرف آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ مقدس پاک ذات پر 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یا حنان یا منان یا حی یا قیوم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا حنان یا منان یا حی یا قیوم ان اللہ علی کل شیء قدیر 111 مرتبہ 111 مرتبہ 111 مرتبہ اس فکروں کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آپ جس مقصد کے لیے کریں گے انشاءاللہ وہ کام آپ کا ہوگا۔ کسی سے آپ نے انتقام لینا ہے، اور کسی کو آپ نے سبق سکھانا ہے، یا کسی سے جان چھڑانی ہے، کسی کو حاصل کرنا ہے۔ اور اس کے اندر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی انتقام لینے کے لیے آپ عمل نہ کیا کریں، معاف کرنے کی کوشش کیا کریں۔ جو معاف کرنے پر اللہ رب العزت مقام دیتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں ملتا۔ اور اس کے ساتھ آپ نے صدقے کی ضرور پابندی کرنی ہے، اور اپنے چھت کے اوپر بھی آپ صدقہ ڈال سکتے ہیں۔ اس کے اندر چڑیوں کو، پرندوں کو روٹی کے ٹکڑے ہیں، یا کسی غریب ملنگ فقیر کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو ہفتے میں کم از کم 3 مرتبہ آپ ضرور صدقے کی پابندی کریں۔ اس کے ساتھ گناہوں سے آپ بچیں، اور جو کام آپ کا پھنسا ہوا ہے، پیسے پھنسے ہوئے آپ اس کے لیے پڑھ کے اللہ سے خاص دعائیں کریں۔ اگر آپ تذکیر و خلائق کے لیے آپ اس کو کرتے ہیں تو خوشبو پر دم کر کے لگائیں، انشاءاللہ تعالی جس محفل میں آپ جائیں گے یہ فقیر آپ کو وہاں پر یاد آئے گا۔ بس ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا، جب آپ کا دل خوش ہو، کام ہو جائے، تو میرے خیال میں پھر اس فقیر کے لیے دعا کرنا بنتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا کروں ہوں کہ جو عمل آپ کو بتایا ہے، بغیر کسی بخل کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی معاملات کے، لوازمات کے، آپ کو جو عمل دیا ہے اپنے بزرگوں کی طرف سے، اللہ آپ کو اس کے اندر کامیابیوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ رب العزت بہت ساری برکتیں آپ کو عطا فرمائے۔ اور آپ اگر اس کو برے طریقے سے استعمال کریں گے تو اس فقیر کی کوئی اس کے اندر گارنٹی نہیں ہے، ورنہ رجت کا شکار تو ضرور ہوں گے۔ بس زمادہ پارا خاص دعا کا دا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔